بسم الله الرحمن الرحيم. Masjid Darus Salam, Toronto, Canada. Thursday after Asr Salah, 22nd Ramadan, 9th of July 2015. The misunderstood ayats of Surah Nur and Surah Ahzab. 8 Mahram and 4 similar to Mahram, where women can go with face, hand and feet open. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بزرگوں اور بھائیوں، حجاب کے معنی ہے چہرہ چھپانا، باقی بدن چھپانا اس کا نام ہے ستر. اردو میں اس کا نام ہے پردہ. عربی میں لفظ ہے ستر. پورا بدن ناپ سے لے کر گھٹنے کے نیچے ننگا پا چھپانا، اس کے لیے لفظ ستر ہے، حجاب لفظ نہیں. گھٹنے کے نیچے پیروں تک آدمی چھپا لے تو اس کے لیے ستر لفظ استعمال کریں گے، حجاب نہیں. ناپ سے اوپر بدن چھپا لے اس کے لیے بھی ستر لفظ عربی میں ہے، حجاب نہیں. حجاب تو چہرہ چھپانے ہی کے لیے خاص ہے. اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ حجاب کے معنی ہی چہرہ چھپانے کے ہیں. پھر عجیب و غریب کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں لے حجاب، اور پھر کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں. چہرے ہی کا چھپانے کا نام تو حجاب ہے. اس مسئلے میں سورہ نور کی ایک آیت سے غلط فہمی ہوئی. حجاب کی آیت یعنی چہرہ چھپانے کی آیت سورہ احزاب میں، سورہ نور میں نہیں ہے. مگر عام طور پر لوگوں کو سورہ نور کی آیت سے غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کو بھی سمجھاؤں گا.
پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی ہر سورت ایک صحیفہ ہے، اور ہر سورت میں ایک کمپلیٹ مضمون ہے۔ وہ اس سورت کا موضوع کہلاتا ہے کہ اس سورت میں کس مسئلے سے بحث ہے۔ سورہ نور کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ سورہ نور کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، اور معاشرہ کے معنی ہیں رہن سہن، یعنی دو یا زیادہ لوگ مل جل کر رہیں، اس کا نام معاشرہ ہے۔ ماں باپ اور اولاد مل کر رہیں، شوہر بیوی مل کر رہیں، آدمی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہے، پڑوسیوں کے ساتھ مل کر رہے، اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ مل کر رہے، یہ معاشرہ ہے۔ رہن سہن، جہاں رہنا ہوتا ہے وہاں سہنا بھی ہوتا ہے۔ رہن سہن کے معنی جہاں چند آدمی مل کر رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کی باتیں سہنی بھی پڑتی ہے، تو معاشرہ نام ہے رہن سہن کا۔ انسان مدنی طبع بنایا گیا ہے، جانوروں کی طرح سے انڈیویجول لائف نہیں رکھتا۔ گھر کے سامنے 5 بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، تو رات کو جگالی کر کے پھر سو جاتی ہیں۔ جلدی جلدی گھاس کھا لی ہے نا، اس گھاس کو تھوڑا سا حصہ کر کے منہ میں واپس لاتی ہیں، اس کو چباتی ہیں۔ اس کو جگالی کرنا کہتے ہیں۔ اور چبا کر کے پھر نکل جاتے، پھر دوسرا حصہ لائیں گے، اسے چبائیں گے، چبا کر واپس کریں گے۔ تو دن بھر جو جلدی جلدی گھاس کھا لی ہے وہ بیٹھ کر جگالی کریں گے، اور جب جگالی کر کے فارغ ہو جائیں گی تو سو جائیں گی۔ آپس میں باتیں نہیں کریں گے، ویسے آپس میں باتیں نہیں کریں گے۔ یہی حال درختوں پر چڑیا ہیں، کبوتر ہیں، وہ اپنے اپنے سب سوتے رہتے ہیں، آپس میں باتیں نہیں کرتے۔ کہ صبح تو چہچہاتے ہیں، ارے صبح اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آپس میں باتیں نہیں کرتے۔ یہ جو پرندے صبح صبح چہچہاتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آپس میں باتیں نہیں کرتے۔ آپس میں باتیں کرتے تو دوسرے وقت بھی کرتے، سوتے وقت چہچہاتے نہیں، دوپہر کو چہچہاتے نہیں، وہ صبح ہی سویرے چہچہاتے ہیں۔ یہ چہچہانا اللہ کے حمد و تسبیح کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جانور ہیں، یہ اپنی علیحدہ زندگی گزارتے ہیں، دو یا زیادہ مل کر ان میں رہن سہن نہیں ہے، اور ان میں بھی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ تو جب ضرورت پیش آتی ہے تو وقتی طور پر نر مادہ مل لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان ایسا نہیں، انسان مدنی طبع ہے، مل جل کر رہنے کا خوگر ہے، اور اسی طرح سے اس کی زندگی اچھی سنورتی۔ جب انسان مدنی طبع ہے تو کوئی انسان اکیلا نہیں ہوگا، دو یا زیادہ مل کر زندگی گزاریں گے، یہ معاشرہ ہے۔ جب معاشرہ ہے تو جہاں مل کر رہنا ہے وہاں ایک دوسرے کی باتیں سہنی بھی پڑتی ہیں، لہذا اس سہنے کے لیے کوئی اصول ہونے چاہیے جس سے معاشرے کا بگاڑ دور کیا جائے۔ اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ تو سورہ نور کا جو 18ویں پارے میں سورت ہے، پہلے سورت آئی سورۃ المومنون، جب سورۃ المومنون کے بعد یہ سورت آئی ہے
تو یہ مومنین کا جو معاشرہ ہے اس کو سنوارنے کے لیے اس صورت میں احکام ہے. پہلے سورۃ المومنین ہے، مومنین کے بعد سورۃ النور آئی ہے. یعنی مومنین کا جو معاشرہ ہے غیروں کے معاشرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اسلامی حکومت میں غیر مسلم سٹیزن ہوں تو اسلامی حکومت ان کی الگ کورٹ بنا کر ان کو دے گی، جس میں وہ اپنے پرسنل لا کے مسائل لے جائیں گے اور اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرائیں گے. وہ ہم ان کو اپنے اسلام کے تابع نہیں کریں گے. اسلامی ملک ہے، وہاں ہندو رہتے ہیں، ہم نے ان کو سٹیزن شپ دے رکھی ہے. عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، مجوسی پارسی رہتے ہیں، بدھسٹ رہتے ہیں. تو ان کے مذہب کی کورٹ، اس میں انہی کے مذہب کا جج اور پرسنل لا کے جو مسائل ہیں وہ اپنی کورٹ میں لے جائیں گے اور اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ ان کا جج کرے گا اور اس کے مطابق عمل ہوگا. اسلامی قوانین ان پر نافذ نہیں کریں گے. اسلامی قوانین مسلمانوں پر نافذ ہیں. ہاں، اگر کسی مقدمے میں ایک فریق مسلمان ہے اور ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، تو اب یہ مسئلہ اسلامی کورٹ میں آئے گا، ان کی کورٹ میں نہیں جائے گا. دونوں فریق غیر مسلم ہیں تو ان کا مقدمہ ان کی کورٹ میں ہو جائے گا اور اس کورٹ کا پورا خرچہ اسلامی حکومت برداشت کرے گی. یہ جج کو تنخواہ بھی دے گی، عمارت دے گی، سب کچھ دے گی اور ان کے پرسنل لا کے مطابق ان کا جج فیصلہ کرے گا. اس لیے میں نے کہا کہ اسلامی مملکت میں دوسرے مذاہب ماننے والے ہیں، ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا. وہ اپنے مذہب کے سلسلے میں آزاد ہیں، اپنے مذہب پر عمل کریں اور اپنے کورٹ سے اپنے پرسنل لا کے مسائل حل کرائیں، فیصلہ کرائیں. ہم ان کو اپنے پرسنل لا کے تابع نہیں کریں گے. اس ذیل میں ایک مسئلہ میں بیان کروں. کبھی افغانستان میں طالبان نے بدھا کا ایک اسٹیچو توڑا تھا. اب تو سب کو یاد ہوگا وہ واقعہ. اس پر لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ بھئی تم کہتے ہو، طالبان کہتے ہیں ہم اسلامی حکومت قائم کر رہے ہیں، ہماری حکومت اسلامی ہے، تو اسلامی حکومت میں تو غیروں کی مورتیوں کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، تم نے بدھا کا اسٹیچو کیوں توڑا؟ یہ بڑا شور مچا تھا. تو میرے بھائیو اس کو سمجھو، ایک ہندوؤں کے مندر میں مورتیاں ہیں، ان کو نہیں توڑیں گے، وہ ان کی پوجا کے لیے ہے. لیکن اگر غیر اسلامی حکومت نے چوراہوں پر اسٹیچو کھڑے کر رکھے ہیں، وہ توڑ دیے جائیں گے. وہ عبادت کے لیے نہیں ہے. دو چیزوں میں فرق کرو. ہندوؤں کی وہ مورتیاں جو مندر میں ہیں اور وہ اس کو پوجتے ہیں، اس کو نہیں توڑیں گے. پوجو، تمہاری مرضی. لیکن شہر میں جگہ جگہ چوراہوں پر اسٹیچو، مورتیاں کھڑی کر رکھی ہیں، یہ توڑ دی جائیں گے. جب اسلامی حکومت آئے گی تو اس کو توڑ دے گی، کیونکہ یہ غیروں کی عبادت کے لیے نہیں ہے. یہ تو کفر کا شعار ہیں، لہذا کفر کا شعار باقی نہیں رکھا جائے گا. وہ جو بدھا کی افغانستان میں بدھسٹ ہیں اور جیسے ہندوستان میں بدھسٹ ہیں، بلکہ ہندوستان تو بدھسٹوں کا مکہ مدینہ ہے. اصل بدھزم گیا سے شروع ہوا. بہار میں ایک شہر ہے گیا، وہاں سے بدھ وہاں کے تھے اور وہاں ان کی مذہب کی سب سے بڑی یونیورسٹی وہیں گیا میں ہے
اور ساری دنیا میں بدھسٹ وہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہندوستان کے جتنے حصے تھے، افغانستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، تبت، برما، یہ سب ہندوستان کے حصے تھے۔ تو جتنے ہندوستان کے حصے تھے وہاں تک بدھسٹ تھے اور آج بھی ہیں۔ ان کے پگوتھے ہیں، پگوتھا، ان کا جو مندر ہوتا ہے، ان کے مندروں کی طرح ان کا پگوتھا ہوتا ہے۔ پگوتھا میں کتنے بھی بدھا کی مورتیاں ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، اس کو کون توڑتا ہے؟ کوئی نہیں توڑتا، پوجو بھی تمہاری مرضی ہے۔ لیکن ایک مورتی انہوں نے بنائی تھی، ایک کولڈ اسٹوریج تھی بہت بڑی، جس میں غلہ محفوظ رہتا تھا، اور وہ پہاڑی علاقے میں، افغانستان میں تو پہاڑی علاقہ ہے ہی، تو اس پہاڑی علاقے میں انہوں نے وہ بنائی تھی، اور اتنی بڑی بنائی تھی کہ اس کے دونوں پیروں کے بیچ میں سے ٹرک غلہ لے کر جاتے تھے، اور یہ کولڈ اسٹوری میں رکھا جاتا تھا، اور وہاں سے ٹرک غلہ بھر کر بھی بدھا کے دو ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلتے تھے برکت کے لیے۔ اس کو توڑا تھا، یہ کوئی جو مورتی اسٹیچو توڑا تھا وہ چوراہے پر نہیں کھڑا تھا، وہ کولڈ اسٹوری کے دہانے پر بنا رکھا تھا، اور اس کے دو پیروں کے بیچ میں سے ٹرک جاتے تھے اور آتے تھے برکت کے لیے۔ اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ خیر، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ غیروں کے معاشرے سے ہمیں کچھ نہیں لینا۔ اسلامی معاشرہ، قرآن میں 18ویں پارے میں پہلے سورۃ المومنون ہے، سورۃ المومنون کے بعد یہ سورت آئی ہے، سورۃ النور، جس میں اصلاح معاشرہ کے احکام ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اگر تم ان احکام پر عمل کرو گے تو معاشرہ پر نور ہو جائے گا۔ اس کا نام سورۃ النور اس لیے ہے کہ اگر ان احکام پر عمل کرو گے تو معاشرہ پر نور ہو جائے گا۔ اس صورت میں سب سے پہلا حکم زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، پھر زنا کنوارے کریں یا شادی شدہ کریں، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ کنوارا مرد اور عورت دونوں کنوارے ہوں یا دونوں میں سے ایک کنوارا ہو، جو بھی کنوارا ہے اس کو 100 کوڑے پڑیں گے۔ کوڑا اب رہا نہیں، پہلے کوڑا ہوتا تھا چمڑا، پتلی سی پٹی کاٹو، پھر 2-3 پٹیاں ملا کر کے ان کو بٹو، یہ کوڑا بن گیا ہے۔ یہ کوڑا گھوڑے پر جو بیٹھتے تھے، گھوڑا چلانے کے لیے بھی ہاتھ میں یہ کوڑا رکھتے تھے، اونٹ پر جو بیٹھتے تھے، اونٹ کو چلانے کے لیے بھی یہی کوڑا ہاتھ میں رکھتے تھے، کوڑا مارتے تھے، اونٹ چلتا تھا، کوڑا مارتے تھے، گھوڑا چلتا تھا۔ گھوڑا تو کمچی کوڑا برداشت نہیں کرتا، تو ایڑ مشکل سے برداشت کرتا، لیکن اونٹ کو یا بیلوں کو یا بھینسوں کو ہانکنے کے لیے یہ کوڑا عام طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جیسے آج کل لکڑی استعمال ہوتی، چھڑی استعمال ہوتی ہے، تو ایسے 100 کوڑے مارنے ہیں، اور مارنے کہاں؟ پیٹھ پر مارنے ہیں، اور جگہ جسم میں نہیں۔ جو بھی کنوارا ہے اور جو شادی شدہ ہے، اور دونوں شادی شدہ ہیں، تو پھر ان کی سزا ہے سنسار کرنا، ان کو پتھر مار کر ختم کر دینا، مر جائیں وہاں تک پتھر مار کر ختم کرنا۔ یہ قرآن میں جو فی الحال دوسری آیت میں جو سزا ہے زنا کی، وہ کنواروں کی ہے، اور شادی شدہ کی جو سزا تھی سنسار، وہ پہلے قرآن میں نازل کی گئی تھی، پھر اس پر عمل شروع کروایا گیا، پھر اس کو تلاوت اٹھا دی، لیکن حکم باقی رکھا، تلاوت اٹھا دی، کیونکہ یہ قرآن کریم
یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو تمام انسانوں کے لیے ہے۔ بس جب غیر مسلم قرآن کو مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اور اس آیت پر سے گزریں گے کہ جو شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، تو وہ اسلام سے رک جائے گا، کیونکہ وہ کافر ہونے کی حالت میں زنا کا عادی ہے۔ تو وہ سوچے گا کہ میں مسلمان ہوں گا تو مسلمان ہوتے ہی میں مار دیا جاؤں گا۔ تو وہ آیت، یہ قرآن صرف مسائل کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کتاب دعوت بھی ہے۔ بس اگر وہ آیت پڑھنے میں رکھی جاتی تو غیر مسلم اس آیت کو پڑھ کر اسلام کی طرف بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے۔ اس لیے نازل کی، عمل شروع کروایا اور اس کے بعد میں اس کا تلاوت اٹھا لی، حکم باقی رکھا۔ کیوں؟ مثال دوں میں اس کی، آج کل جتنے مسلمانوں کے ملک ہیں، مثلا پاکستان لو، وہاں اسلامی قوانین کی مخالفت کرنے والے وڈیلے ہیں، جو ایجوکیٹڈ، جو پارلیمنٹرین ہیں، یہ سب اسلامی قوانین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسلامی قوانین 4 ہیں: زنا کی سزا، زنا کی تہمت لگانے کی سزا، چوری کی سزا اور شراب پینے کی سزا۔ یہی 4 سزائیں بڑی سخت ہیں، مگر ان کے جاری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہیں، صرف ہوا ہیں۔ اب یہ جتنے بڑے ہیں، ان گناہوں میں یہی مبتلا ہے۔ زنا وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر زناؤں کی تہمت وہ لگاتے ہیں، چوریاں تو ایسی ایسی کرتے ہیں کہ سارے ملک کے چور ویسی چوریاں نہیں کر سکتے، ایسی چوریاں کرتے ہیں۔ اور شراب کے بغیر تو ان کی کوئی محفل ہوتی ہی نہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی قوانین نافذ ہوئے تو سب سے پہلے ہماری گردن نپے گی، اس لیے وہ اسلامی قوانین کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اسلامی قوانین دفعتاً نہیں نافذ کیے جاتے، پہلے معاشرے کو سنوارا جاتا ہے، اور جب گناہ 0 پوائنٹ پر آ جائیں تب پھر اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھو، ایک دم رات کو سوئے، آج بل پاس کیا، کل سے اسلامی سزا، تو سینکڑوں آدمی کوڑے پڑتے ہو جائیں گے اور کتنے ہی سنسار کیے جائیں گے۔ نہیں، معاشرے کی اصلاح ضروری ہے۔ پہلے ایک پیریڈ، ایک وقت گزرے گا جس میں معاشرے کو نیک صالح بنایا جائے گا، پر نور بنایا جائے گا، اور جب معاشرہ سنور جائے گا تو پھر اس کے بعد اسلامی احکام نافذ ہوں گے۔ بہرحال سورۃ النور کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، اور اس لیے سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی۔ ایک سزا اٹھا لی، آیت اٹھا لی، حکم باقی ہے، اور ایک سزا موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارو۔ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو تہمت لگانے والا 4 گواہوں سے زنا ثابت کرے، نہ کر سکے تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر شوہر بیوی پر تہمت لگائے اور پھر شوہر 4 گواہوں سے ثابت کر دے تو بیوی پر سزا جاری ہوگی۔ لیکن اگر شوہر 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو شوہر کو حد قذف 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ قاضی دونوں کو لعان کروائے گا۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اس نے اس عورت پر، عورت وہیں کھڑی ہوگی، اس کی طرف اشارہ کرے گا کہ اس نے اس عورت پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں وہ سچا ہے۔
پھر 5ویں مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ اگر وہ اس تہمت میں جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت، اس پر یعنی وہ تو کہے گا مجھ پر، میں مجھ پر لفظ کیوں بولوں؟ یہ کہہ کر جب فارغ ہوگی اب عورت بولے گی کہ یہ اس کا شوہر، اس نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ قسم کھا کر کے کہے گی وہ، پھر 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اس نے اس پر جو تہمت لگائی ہے اس میں اگر وہ سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ یہ 5 مرتبہ یہ کہے، اس کا نام لعان ہے۔ جب اس نے یہ 5 مرتبہ کہہ دیا، اس نے 5 مرتبہ کہہ دیا، تو اب قاضی دونوں کا نکاح ختم کرے گا، ڈیزولو کر دے گا۔ وہ کہہ دے گا میں نے تم دونوں میں تفریق کر دی، نکاح ختم۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر، مرد پر یا عورت پر، کوئی مرد کسی مرد یا عورت پر، یا کوئی عورت کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے، تو جس پر تہمت لگائی ہے اس کو دعویٰ کرنا پڑے گا قاضی کے یہاں کہ زید نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، زنا کی ہے۔ پھر اس کو گواہوں سے ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ زید نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے۔ جب وہ ثابت کر دے تو اب قاضی زید سے کہے گا تو نے جو تہمت لگائی زنا کی سے 4 گواہوں سے زنا ثابت کر۔ اگر وہ ثابت کر دے تو سزا جاری ہوگی، اور وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، تو نے تہمت کیوں لگائی، بغیر ثبوت کے تو نے تہمت کیوں لگائی۔ اس کو 80 کوڑے لگیں گے، چاہے وہ مرد تہمت لگانے والا ہو چاہے عورت تہمت لگانے والی ہو۔ اس جگہ جب ہم پہنچیں گے تو ذہن میں ایک بات کھٹکے گی کہ بھئی زنا کی سزا 100 کوڑے، ٹھیک ہے، زنا تو بہت بری چیز ہے، اس کی کوئی سزا 100 کوڑے، لیکن ایک نے دوسرے سے کہہ دیا تو زانی ہے، زنا کی تہمت لگائی، یہ کہا تو زانی ہے، ثابت نہیں کر سکا، تو 80 کوڑے، یہ تو بہت زیادہ سزا ہے۔ اتنا کہہ دیا انتا زانی، تو زانی ہے، اتنا کہنے سے 80 کوڑے، ابھی 10 کوڑے مار کے چھٹی کرو، نالائق کو 2 تھپڑ مار دو، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ 80 کوڑے تو بہت سخت سزا ہے۔ تو پھر ایک واقعہ ذکر کیا اور بتلایا کہ زنا کی تہمت یہ معمولی حرکت نہیں ہے، بڑی سخت حرکت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، سب سے پیاری تو حضرت خدیجہ تھی، ان کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح ہوا ہے، یہ دوسرے نمبر کی پیاری بیوی تھی۔ ان پر زنا کی تہمت لگائی منافقین نے، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے زنا کی تہمت لگائی۔ تہمت کس طرح لگائی؟ ایک جہاد میں حضرت عائشہ حضور کے ساتھ تھی، واپسی میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، تو حضرت عائشہ اونٹ پر ایک ہودہ باندھا جاتا تھا پردہ کے ساتھ، اس میں وہ بیٹھتی تھی اور کوہار اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر باندھ دیتے تھے، اور وہ پردے کے ساتھ ایک کمرہ ہے، اوپر گنبد جیسا کمرہ ہے، اس میں اس کو اردو میں کہتے ہیں ہودہ، عربی میں کہتے ہیں ہودج، وہ نیچے رہتے تھے، اسی میں لیٹتے، اونٹ کے اوپر بھی اسی میں ہوگا، نیچے رکھ دیں گے، جب اونٹ بٹھا دیا تو نیچے اتار کر رکھ دیں گے، تو لیٹیں گے بھی اسی میں۔ رات کے آخری حصے میں ان کو بڑے استنجے جانے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ اب قافلہ روانہ ہوگا، تو اس لیے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے وہ جنگل میں گئیں دور، واپس آئیں تو ان کے گلے میں ہار تھا، وہ نہیں،
وہ یہ سمجھی کہ میں اسنجے گئی تھی، ادھر کہیں یہ ہار ٹوٹ کر گرا ہے، اور وہ ہار مانگ کر لائی تھی، تو وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی۔ ظاہر ہے کہ بڑے استنجے کے لیے کوئی قافلے سے نکل کر جائے گا تو کافی دور جائے گا، تو وہ کافی دور جہاں استنجے گئی تھی وہاں گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ جب وہاں سے ہار ڈھونڈ کر آئیں تو یہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا تھا، اور وہ جو کوہار تھے ہودہ اٹھانے والے وہ آئے، انہوں نے اٹھا کر کے ہودہ اوپر باندھ دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر ہیں، کیونکہ وہ نوجوان لڑکی تھی، ہلکی پھلکی تھی، ان کو ہلکے پن اور بھاری پن کا احساس نہیں ہوا، انہوں نے اٹھا کر کے اوپر رکھ دیا اور باندھ کر کے اونٹ کو قطار میں روانہ کر دیا۔ اونٹوں کی ریل گاڑی چلتی ہے، پہلا اونٹ لے کر ایک آدمی چلے گا، اس کی دم سے دوسرے کی نکل، پھر اس کی دم سے تیسرے کی نکل، ایسے ریل گاڑی بنتی ہے، اور پہلا لے کر چلے گا اور باقی اوپر جو سوار بیٹھے ہیں وہ سوتے رہیں گے۔ اب حضرت عائشہ جب ہار ڈھونڈ کر آئی تو یہاں تو ہو کا عالم تھا، میدان میں کوئی تھا ہی نہیں، سب روانہ ہو چکے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ اگلی منزل پر جب قافلہ رکے گا اور مجھے نہیں پائیں گے حضور، تو لوگ ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئیں گے، بس مجھے یہیں رکنا چاہیے، میں قافلے کے نشانات پر پیچھے 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 چلتی رہوں۔ تو پہاڑی علاقہ ہے، نشانات ختم ہو گئے، بھٹک کر پہاڑوں میں کہیں سے کہیں چلا گیا، تو یہ مجھے نہیں پائیں گے، اور مجھے یہیں رہوں گی تو دوپہر کو جب یہ قافلہ رکے گا اور مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے۔ تو حضرت عائشہ وہاں بیٹھ گئی۔ صبح کا سہانا وقت تھا، بیٹھے بیٹھے نیند آئی اور پڑ گئی، سو گئی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ کوئی قافلہ چلتا تھا، قافلہ کون سا، جو لشکر، کوئی لشکر چلتا تھا تو چند آدمی آگے چلتے تھے، یہ مقدمت الجیش کہلاتا تھا، لشکر کا اگلا حصہ۔ وہ آگے کہاں، پیچھے جو لشکر آ رہا ہے اس کو کہاں ٹھہرنا ہے، پانی کہاں ہے، جہاں پانی ہوگا وہاں ٹھہرے گا، عرب میں ہر جگہ پانی نہیں، تو وہ پہلے سے جائے گا اور انتظام کرے گا کہ قافلہ پیچھے سے آ رہا ہے، وہ کہاں ٹھہرائیں گے۔ اور چند آدمی، ایک یا زیادہ آدمی قافلے سے پیچھے چلتے تھے تاکہ قافلے کی کوئی گری پڑی چیز، کسی کا لوٹا گر گیا، کسی کا رومال گر گیا، کسی کا کچھ گر گیا تو اسے لے جائیں۔ وہ پیچھے ایک یا زیادہ آدمی چلا کرتے تھے، اس زمانے کا دستور تھا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، وہ قافلے کے پیچھے رکھے گئے تھے۔ صبح صادق کے بعد وہ پیچھے سے آ رہے ہیں، جب اس میدان میں پہنچے تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان لیٹا ہے، تو حیرت ہوئی، انسان کیسے رہے گا؟ جب قریب آئے تو حضرت عائشہ پڑی تھی، چہرہ بھی کھلا تھا، تو دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، تو پہچان گئے۔ تو انہوں نے اونٹ پر سے زور سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر حضرت عائشہ ایک دم بیدار ہو گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان نے اونٹ لا کر بٹھایا تو حضرت عائشہ اٹھ کر کے اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے رہے۔ انہوں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے ان سے کچھ نہیں کہا تم یہاں کیسے رہ گئی، کیا ہوا، کچھ نہیں۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اٹھ کر اونٹ پر بیٹھ گئی اور وہ نکیل پکڑ کر چلتے رہے، اور دوپہر کو قافلہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہنچے۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا
اس واقعے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے رنگ بھرا، اور یہ رنگ بھرا اس نے، اور اس نے کہا کہ یہ بالقصد پیچھے رہی تھی اور یہ گویا حضرت صفوان کے ساتھ ملوث کیا، یہ زنا کی تہمت لگائی۔ اس معاملے میں کوئی وحی نہیں آئی، 50 دنوں تک وحی نہیں آئی، اور سارا مدینہ دہل کر رہ گیا، اس لیے کہ حضور کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ پر یہ تہمت تھی، کسی معمولی آدمی پر نہیں تھی۔ لمبا واقعہ ہے۔ پھر زنا پر پھر آیت نازل ہوئی، 10 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ پہلا رکوع ختم ہو کر جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں 10 آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئی، اور ان سے کہا گیا کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہو 4 گواہوں سے ثابت کرو، اور اگر ثابت نہیں کرتے تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تم جھوٹے لپاڑیے ہو۔ پھر ان پر سزا جاری کی گئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زنا کی تہمت اگر لگائی جائے تو بعض مرتبہ سارا معاشرہ، سارا شہر پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی ایسے آدمی پر تہمت لگائی جائے، مرد پر یا عورت پر، یہ واقعہ ذکر کر کے بتلایا کہ تم تہمت زنا کو معمولی واقعہ مت سمجھو، اور اس کی سزا جو 80 کوڑے ہے اسے معمولی مت سمجھو، وہ واجبی سزا ہے۔ پھر یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد میں اسی سے متعلقہ سلسلے میں متعلقہ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح، وہ بھی تہمت لگانے والوں میں تھے۔ حضرت ابو بکر کا خالہ زاد بھائی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی پر تہمت لگا رہا ہے، اور وہ غریب تھے، حضرت ابو بکر ہی ان کا پورا خرچہ چلاتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ کی برات کا بیان آیا اور ان پر تہمت لگانے کی وجہ سے سزا 80 کوڑے مارے گئے، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ خرچہ نہیں دوں گا اسے۔ ہماری بلی ہم سے میاؤں، ہمارے گھر کا آدمی ہمارا کھاتا ہے اور ہماری بیٹی پہ تہمت لگاتا ہے۔ تو قرآن نے اس سلسلے میں احکام نازل کیے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، یہ کہا صدیق اکبر سے، کہا آپ بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمی کو درگزر کرنا چاہیے، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ تو صدیق اکبر نے کہا توبہ توبہ، پروردگار میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت مصطح کو ڈبل خرچہ دینے لگے، پہلے ایک دیتے دوسرے ڈبل خرچہ دینے لگے۔ ایسے ایسے احکام ہیں۔ پھر مرد پر تہمت لگائی جائے زنا کی تو مرد تو کسی طرح سے برداشت بھی کر سکتا ہے، مرد تو بڑا باہمت ہوتا ہے، لیکن مومن عورت، المومنات الغافلات، وہ مومن عورتیں جن کے تصور میں کبھی زنا نہیں آیا، اگر ایسی خاتون پر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے عورت کے لیے۔ تو اس کے لیے مستقل آیتیں آئی کہ جو مومنات غافلات پر تہمت لگاتے ہیں ان کا قیامت کے دن یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پھر یہ قاعدہ بتلایا کہ اللہ کے بندو، دنیا کا قاعدہ ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، کوے کوے کے ساتھ اڑتے ہیں، دنیا کا قاعدہ ہے۔ تو انسانوں میں بھی نیک لوگوں کی کمپنی اور بروں کی کمپنی الگ ہوتی ہے۔ بس صدیقہ جب حضور کی بیوی ہیں تو نیکوں کی کمپنی میں زنا کہاں سے آیا؟ یہ تو بروں کی کمپنی میں ہوتا ہے۔ یہ سب تیسرے رکوع میں احکام آئے۔ پھر اس کے بعد میں چوتھا رکوع شروع ہوا ہے جس کو مجھے اس وقت بیان کرنا ہے۔ چوتھے رکوع میں استیذان کے احکام ہیں۔
کہ کسی کے گھر جاؤ، مرد جائے یا عورت جائے، کسی کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کرو، اور جب تک اجازت نہ ملے کسی کے گھر میں جھانکو بھی مت۔ یہاں تو جھانکنے کا سوال نہیں ہے، ہمارے یہاں دروازے کیواڑ ہوتے ہیں، اور کیواڑ میں درز ہوتی ہے، شگاف ہوتا ہے، پٹن ہوتی ہے، تو عورتیں آتی ہیں گھر پر تو کیواڑ کی درز میں سے اندر دیکھتی ہیں اور کہتے ہیں ارے کیا کر رہی ہے، ابھی اجازت تو لی نہیں اور ابھی سے اندر دیکھ رہی۔ یہ غلط ہے، اجازت طلب کرو، جب تک اجازت نہ ملے اندر گھر میں مت دیکھو۔ کیواڑ بالکل 2 پٹ کھلے ہیں تو بھی مت دیکھو، سائڈ پر کھڑے رہو، اور بیل بجاؤ یا بکری بجاؤ، بیل بجاؤ یا بکری بجاؤ، پھر جب اجازت ملے تب گھر میں جاؤ۔ اور اگر گھر میں سے یہ جواب آ جائے کہ میں اس وقت اویلیبل نہیں ہوں، ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ واپس جائیں، تو بے تکلف واپس لوٹ جاؤ، برا مت مانو۔ ایک صاحب کسی کے یہاں گئے تو وہ گھر میں سے بیل بجائی، وہ گھر میں سے دروازے پر آئے اور کہا میں گھر میں نہیں ہوں، تو آنے والے نے کہا عجیب آدمی ہو، گھر میں ہو اور کہتے ہو میں گھر میں نہیں ہوں۔ کہنے لگے پرسوں میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ نے گھر میں سے بچے کو بھیجا تھا کہ جاؤ کہو کہ ابا یہ کہتے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں، تو آپ کے بچے نے آ کر یہ کہا تھا، میں نے آپ کے بچے کی بات مان لی تھی، آج آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں نے تو آپ کے بچے کی بات مان لی تھی۔ یہ جو حکم ہے معاشرے کو سنوارنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں گھر میں گھس جانا، ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ اس کو پسند نہ کرے کہ دوسرا اس حالت میں اسے کوئی دیکھے، چاہے وہ کمرے میں تنہا ہو، تنہا ہونے کی حالت میں بھی اس نے لنگی گھٹنے سے اوپر اٹھا رکھی ہے، لیٹا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ لنگی اوپر ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں اسے کوئی دیکھے، پھر اگر بغیر اجازت کے کچھ گھس جائے گا کوئی کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے استئذان کے احکام آئے ہیں، پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ یہ جو کسی کے گھر میں اجازت لے کر جانا ہے، یہ زنا سے بچنے کے لیے حکم ہے۔ بغیر اجازت کے آدمی پہنچ جائے گا کسی کے یہاں تو ہو سکتا ہے اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی ہو، گیا تو آدمی سے ملنے، وہ اس کی بیوی اس کے بیٹھی تھی اور یہ بغیر اجازت کے لیے پہنچ گیا تو بیوی کو دیکھ لیا، عاشق ہو گیا، اب ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ بس اجازت لو، تاکہ اجازت پہلے اگر بیوی شوہر کے پاس بیٹھی ہے تو وہ پردے میں چلی جائے، اس کے بعد اجازت دے گی، اب آنے والا آئے گا تو معاشرہ نہیں بگڑے گا۔ اگر بغیر اجازت کے داخل ہوگے تو معاشرہ خراب ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ حکم آیا ہے جس میں غلط فہمی ہے۔ 12 محرم اور محرم جیسے ہیں۔ محرم وہ ہے جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، جس سے ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہے۔ اور محرم جیسے نابالغ بچے، ابھی بچہ سیانہ نہیں ہے،
ابھی عورتوں کے بھید کی باتیں وہ سمجھتا ہی نہیں. ایسا بچہ یہ محرم جیسا ہے. یا بڈھا پھوس اور ہے ٹہلوا نوکر ہے، یعنی جو ہمارے یہاں نوکر ہوتے ہیں مہینے کے ہفتے کے، وہ نہیں، کسی گھر والوں کے یہاں پڑ گیا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے بس، اور کوئی دوسرا اس کا گھر ور کچھ نہیں ہے. کسی گھر والوں کے ساتھ پڑ گیا ہے، گھر والوں کے کام کرتا ہے، کھاتا ہے پڑھتا ہے سوتا ہے، وہی جاتا کہیں نہیں. جس کو اردو میں کہتے ہیں ٹہلوا نوکر. کوئی تنخواہ ونخواہ کچھ نہیں، وہ کسی مالدار آدمی کے گھر پڑ گیا، وہیں ان کے گھر والوں کا جو کام تھوڑا موڑا کام ہے وہ کرتا رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے وہیں. اور ہے وہ بوڑھا پھوس. یہ پھوس عربی کا لفظ ہے، وہ استغفر اللہ اردو کا لفظ ہے. اور پے اور دو چشمی ہے اور واو اور سین مل کر کے یہ لفظ بنا ہے. یہ جو گھاس ہوتی ہے سوکھ جاتی ہے، سوکھی گھاس، اس کو پھوس کہتے ہیں. تو وہ بوڑھا سوکھ گیا ہے، جیسے سوکھی گھاس ہوتی ہے اس طرح سے یہ بوڑھا سوکھ گیا ہے. یعنی اب مردانگی کے نام کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی اس میں. تو یہ محرم جیسا ہے. ہر بوڑھا نہیں، جو ٹہلوا نوکر ہے اور اس درجے تک بوڑھا ہو گیا، یہ محرم جیسا ہے. یا مسلمان عورتیں، چاہے کوئی عورت ہو، یہ بھی محرم جیسی ہے. تو ایسے 12 کی پوری لسٹ دی ہے جو محرم ہیں یا محرم جیسے ہیں. یہ اور ان کے اور عورتیں، محرم عورتیں آپس میں کس طرح رہیں تاکہ معاشرہ خراب نہ ہو. وہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں جو اصل بیان کرنی. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آپ مومنین سے کہیے کہ نگاہ بھر کر، آنکھیں بھر کر مت دیکھو، آنکھیں نیچی رکھو، آنکھیں نیچی رکھو. اس کا مطلب میں نے دوسرا لفظ بدلا کہ نگاہ بھر کر مت دیکھو، اپنی محرم عورتوں کو بھی نگاہ بھر کر مت دیکھو. کیوں؟ اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو. اگر نگاہ بھر کر دیکھو گے تو شرمگاہیں محفوظ نہیں رہیں گے. باپ نے بیٹی کو نظر بھر کر دیکھا تو باپ اور بیٹی کے درمیان میں فاحشہ وجود میں آئے گا. بھائی نے بہن کو یا بہن نے بھائی کو نظر بھر کر دیکھا تو بھائی بہن کے درمیان میں فاحشہ آئے گا. ساس نے داماد کو، یہ محرم ہے، ساس اور داماد محرم ہیں، مگر ساس نے داماد کو یا داماد نے ساس کو نظر بھر کر دیکھا تو فاحشہ پیدا ہوگا. ابھی تو محرم ہے، سب ساتھ رہیں گے، ساتھ رہیں گے مگر نظر بھر کر مت دیکھو، دیکھو مگر نظر بھر کر مت دیکھو. تو فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آپ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. یہ بات زیادہ پاکیزگی کی ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات یہ ہے کہ مرد نظر بھر کر اپنی محرم عورتوں کو، بیٹی بہن کو نظر بھر کر نہ دیکھیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون.
فرمایا کہ چوری چھپے اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو اللہ کو سب پتا ہے. لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. قانون گناہ سے نہیں بچا سکتا، بلکہ لوگ قانون سے بچنے کے لیے ہزار راستے ڈھونڈ نکالتے ہیں. دنیا کا قانون، کوئی بھی قانون ہو، قانون گناہ سے نہیں بچا سکتا، بلکہ لوگ قانون سے بچنے کے راستے نکال لیتے ہیں. گناہ سے در حقیقت گناہ سے بچانے والا اللہ کا ڈر ہے. یہی گناہ سے بچاتا ہے. چاہے گناہ پیٹ کی شہوت پیٹ کے ہوں، حلال و حرام کے گناہ ہوں، شہوت کے گناہ ہوں، کوئی بھی گناہ ہو، اللہ کا ڈر گناہوں سے بچائے گا، قانون نہیں بچاتا. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں بھی قوانین کی آیتیں ہیں تو ان آیتوں کے آخر میں یہ مضمون ضرور آتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ ہر چیز سے واقف ہیں، اللہ علیم و خبیر ہیں. یہ ہر حکم کے بعد یہ مضمون ضرور آتا ہے، کیونکہ محض قانون، چاہے وہ شرعی قانون ہو، قانون گناہ سے نہیں بچا سکتا. اللہ کا ڈر گناہ سے بچاتا ہے. تو فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. پھر دوسری آیت شروع ہوئی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے آپ کہیے کہ وہ نظر بھر کر نہ دیکھیں. کن کو؟ اس کا بیان آگے آئے گا. میں نے پہلے کہہ دیا کہ اپنے محارم کو نظر بھر کر نہ دیکھیں. اگر نظر بھر کر دیکھیں گے تو محارم کے درمیان میں بھی فاحشہ برائی وجود میں آئے گی. اور فرمایا کہ نظر نیچی رکھو. عورتوں سے کہیے کہ عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی یہ حکم اس لیے ہے تاکہ فاحشہ وجود میں نہ آئے. اس کے بعد پھر حصل جو آیت ہے وہ سنو. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں. میں نے کل بتایا تھا کہ عورت کی خوبصورتی 3 اعضاء میں ہے. عشق آفرین 3 اعضاء ایسے ہیں جو عشق پیدا کرتے ہیں. عاشقی معشوقی جو شروع ہوتی ہے وہ 3 اعضاء اس کا سبب بنتے ہیں. فیس، سینے کا ابھار اور جسم کا پچھلا ابھار. جسم کا پچھلا ابھار جو ہے اس کے ظاہر ہونے کا تو اسلامی لباس میں کوئی سوال ہی نہیں. اگر کوئی مرد یا عورت اسلامی لباس پہنے ہوئے ہے تو جسم کا پچھلا ابھار کے ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ تو کافروں کا لباس ہے، پتلون اور بنیان، اس میں وہ ابھار ظاہر ہوتا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. یہ بھی عشق آفری ہیں. اسی طرح سے سینے کا ابھار، یہ بھی عشق آفری. یہ 3 اعضاء ہیں. تو پچھلا جو جسم کا ابھار ہے وہ تو اسلامی لباس میں کوئی سوال ہی نہیں ظاہر ہونے کا. اب قرآن نے کہا کہ یہ جو عورت کی زیبائش ہے، بیوٹی ہے، زینت ہے، خوبصورت ہے، یہ ایکسپٹ ہے. کیوں؟ عورت گھر میں محارم کے درمیان ہر وقت برقع اوڑھ کر نقاب ڈالے رہے، یہ بہت مشکل ہے. بس اتنا حکم کافی ہے کہ ایک دوسرے کو نظر بھر کر مت دیکھو، چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے. بہن بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، چچا ماموں کے سامنے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے. اور ان دونوں کو یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ نظر بھر کر مت دیکھو، وہ اتنا کافی ہے.
ہر وقت برقع اوڑھے رہے، نقاب ڈالے رہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس کا استثناء کیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنی بیوٹی، اپنی زیبائی ظاہر نہ کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ زیبائش، زینت جو ہر وقت کھلی رہتی ہی ہے۔ حدیث میں اس کی شرح کی گئی چہرہ اور ہتھیلیوں کے ساتھ، اور فقہا نے ٹخنوں سے نیچے پیروں کو بھی اس کے ساتھ لاحق کیا کہ یہ تین ہر وقت کھلے رہتے ہی ہیں، لہذا یہ کھلے رہ سکتے ہیں۔ اور یہ بس نظر بھر کر مت دیکھو، کھلے رہ سکتے ہیں۔ البتہ کرتا اگر ایسا پہننا ہے کہ سینے کا ابھار محسوس ہوتا ہے تو وہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اوڑھنی اوڑھ کر اپنے سینے کے اوپر یہ اوڑھنی ڈال دیں، تو اب سینے کا ابھار ختم ہو، اوڑھنی اوڑھیں۔ یہ جو آج کل مسلمانوں کے معاشرے میں عورتیں کھلے سر اپنے گھر میں محارم کے سامنے رہتی ہیں، یہ غلط ہے۔ کہ بیٹے ہیں، بھائی ہیں، یہ انہی بیٹوں بھائیوں کی آیت ہے کہ ان کے درمیان میں صرف یہاں اوڑھنی نہیں اوڑھنی، اس اوڑھنی کا پلہ سینے پر بھی یوں ڈالنا ہے تاکہ سینے کا ابھار چھپا رہے۔ تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان باہرہ کے سامنے۔ یعنی اوپر کی آیت میں جو فرمایا تھا کہ عورتیں وہ زینت جو ہر وقت کھلی رہتی ہے، یعنی چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، یہ ایکسپٹ، باقی زینت ظاہر نہ کریں، اپنا بدن ظاہر نہ کریں محارم کے سامنے بھی۔ پھر کہا کہ کن محارم کے سامنے؟ وہ محارم جن کے ساتھ رہنا سہنا ہے۔ اسی لیے اس باہرہ کی لسٹ میں چچا ماموں کو نہیں لیا ہے، حالانکہ چچا اور ماموں یہ بھی محرم ہیں، مگر چچا اور ماموں ایک ساتھ نہیں رہتے۔ چچا کا گھر الگ ہوتا ہے، چچا ذات کا گھر الگ ہوتا ہے، ماموں کا گھر الگ ہوتا ہے، ماموں ذات کا گھر الگ ہوتا ہے۔ تو اس باہرہ کی لسٹ میں چچا ماموں کو نہیں لیا، حالانکہ چچا ماموں جو ہیں یہ محرم ہیں، مگر چونکہ ان کے گھر الگ ہیں، ان کے گھر الگ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رہن سہن میں ملنا جلنا نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ وہی تمہید ہے، اور پھر دوسرا استثناء آیا، ایک استثناء تو آیا ہے الا ما ظہر منہا، مگر وہ اعضاء جو ہر وقت کھلے رہتے ہیں، یہ مستثنیٰ، ان کے علاوہ عورت اپنا بدن ظاہر نہ کرے۔ پھر وہی تمہید وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، فرمایا کہ عورتیں اپنا بدن نہ کھولیں۔ وہ ایک استثناء تو آ گیا ہے، چہرہ، ہتھیلیاں، پیر، وہ استثناء ہے، وہ تین اعضاء کھول سکتی ہے، باقی بدن نہ کھولیں۔ تین اعضاء کھولیں، باقی بدن نہ کھولیں، کن کے سامنے؟ تو فہرست دی کہ 12 ہیں، شوہر کے سامنے، خسر کے سامنے، شوہر کا پہلی بیوی سے لڑکا ہے، ابنائے بولتہن، بھتیجوں کے سامنے، بھانجیوں کے سامنے، چچا ماموں کو نہیں لیا۔ گنو، شوہروں کے سامنے۔ یہاں کوئی طالب علم سوال کرتا ہے کہ شوہر سے تو کوئی پردہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پردے کی آیت کہاں ہے؟ یہ تو سلیقے سے رہنے کی آیت ہے۔ تو سلیقے سے رہنے کا میں کیا بیوی شوہر کے سامنے
24 घंटे नंगी नाचेगी? अरे भाई, शौहर के सामने भी तो सलीके से रहेगी। ये तालिब इल्म एक सवाल करते हैं कि इस 12 की लिस्ट में शौहर का जिक्र है, शौहर से तो कोई पर्दा नहीं। तो हम उनसे कहते हैं कि अरे अल्लाह के बंदो, ये पर्दे की आयत कहाँ है, हिजाब की आयत कहाँ है? ये तो सलीके से रहने की आयत है। बस औरत को अपने शौहर के सामने भी घर में सलीके से रहना है। सिर्फ चेहरा, हथेली, पैर खुले रहे, बाकी बदन छुपा रहे। शौहर है इसका ये मतलब नहीं है कि नंगी नाचती रहे। शौहर, बाप, खुसर, अपने बेटे यानी इस शौहर के अलावा दूसरे शौहर से अपने बेटे, शौहर के बेटे इस बीवी के अलावा दूसरी बीवी से, भाई, भतीजे, भांजे, मुसलमान औरतें, ये हो गए 5, 6, 7, 8, 9 हो गए, 8 हो गए। अब ये 8 के अलावा, ये तो 5 महारिम हैं, इनके अलावा 4 महरम जैसे हैं। एक है वो गुलाम बांदी जिनके मालिक हैं उन औरतों के दाएं हाथ, यानी किसी औरत का ममलू का गुलाम बांदी, वो भी इस लिस्ट में लिया है। इसमें फिर फुक़हा में इख्तिलाफ है। हनफिया कहते हैं कि सिर्फ बांदी को लिया है, और दूसरे अइम्मा कहते हैं नहीं, गुलाम भी इसमें है। हनफिया कहते हैं कि सिर्फ बांदी को लिया है, दलील एक निसाइहिन्ना के बाद इसका तज़किरा है। बस 2 औरतें तो आई इस लिस्ट में, एक मुसलमान औरत, कोई भी मुसलमान औरत है वो इस लिस्ट में आई, दूसरी मुसलमान नहीं है मगर है बांदी, तो वो इस लिस्ट में आई। और अगर वो मुसलमान भी नहीं है, बांदी भी नहीं है, काफिर है, तो इस लिस्ट में नहीं आई, वो अजनबी मर्दों के हुक्म में गई। खैर, जो 4 हैं, एक ममलू का गुलाम बांदी, तीसरा टहल ताबेईन गैर उलिल इरबत मिनर रिजाल, वो मर्द जो बूढ़ा फुस हो गया है और टहलवा है, ताबेईन है, किसी घर वालों के साथ पड़ा हुआ है, उनके घर वालों की खिदमत करता है और वहीं रहता है। और तीसरा 3 आए, निसाइहिन्ना, मुसलमान औरतों के सामने ये 3 आज़ा खोल सकते हैं, चेहरा, हथेलियां और पैर, मुसलमान औरतों के सामने। ये महरम जैसे हैं, 4 महरम जैसे। एक तो मुसलमान औरतें, एक ममलूका बांदियां जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है लेकिन बांदी है, तो वो इसके तहत में आई। और दूसरे इम्मा कहते हैं कि नहीं, गुलाम भी इसके तहत में आया। तीसरा है टहलुआ आदमी जो किसी घर वालों के साथ पड़ा है और इंतहाई बूढ़ा है। और वतिफलिल लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, वो बच्चे जो औरतों के पर्दे की बातें नहीं जानते। तो ये जो लिस्ट है उसमें 8 तो महरम है और 4 महरम जैसे हैं, मुसलमान औरत, गुलाम बांदी, टहलुआ नौकर, ना समझ बच्चे। इन 12 की लिस्ट दी है। इनके सामने औरत अपनी जीनत इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, वो जो इस्तिस्ना आया था, वो इस्तिस्ना इन 12 के लिए है। आप हजरात अरबी नहीं जानते, इसलिए मुझे समझाने में थोड़ी दुश्वारी पेश आएगी। अरबी में इस्तिस्ना करते हैं, हर जुबान में करते हैं। आप जुबान में अरबी में इल्ला लाते हैं, जा ज़ैदुन इल्ला जाल कौम इल्ला ज़ैदुन गैरो ज़ैदिन गैरिल मग़दूब अलैहिम। आप लोग बट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, BUT इस्तेमाल करते हो,
لیکن استثنا در استثنا ڈبل استثنا نہیں ہوتا، اور اگر ڈبل استثنا کیا جائے تو عبارت بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ کافیہ ایک نحو کی کتاب ہے، غیر منصرف کے بیان میں ابن حاجب رحمت اللہ علیہ نے ایک استثنا در استثنا کیا ہے، تو طلباء کو وہ مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن حجت اللہ میں ایک جگہ استثنا در استثنا کیا ہے تو 250 سال تک اسی بات کو کوئی سمجھا ہی نہیں۔ اور قرآن تو واضح کتاب ہے، الکتاب المبین، اور ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو۔ تو قرآن کریم استثنا در استثنا نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسی ضرورت پیش آئے تو مستثنا منہ کو ڈبل واپس لائے گا۔ جو تمہید ہے اس تمہید کے بارے میں اگر 2 باتیں کہنی ہے تو ایک ساتھ نہیں کہے گا قرآن، تمہید دوبارہ لائے گا۔ یہ سب قاعدے آپ حضرات اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے قرآن میں فرمایا یستعجلونک بالعذاب، لوگ آپ سے جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کا انکار کرتے ہیں، انکار پر تم کہتے ہو سزا ملے گی ہمیں، لاؤ نا سزا، کب لاؤ گے؟ تو قرآن نے کہا یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم تمہیں سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، دور نہیں ہے۔ پھر کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ تمہید پھر آئی کہ یہ جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب کا مقررہ وقت طے ہے، اگر وہ وقت طے نہ ہوتا تو ابھی آ جاتا۔ اب 2 باتیں کہی، ایک تو یہ کہ جہنم کافروں کے گھیرے ہوئے ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر عذاب کا وقت اللہ کے مقرر تقدیر میں، ازلی پلاننگ میں، اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ابھی آ جاتا۔ تو یہ 2 باتیں کہی ہیں، یستعجلونک بالعذاب، عذاب کی جلدی مچانے کے سلسلے میں 2 باتیں کہی ہیں۔ تو ایک تمہید لا کر ایک بات بیان کی، پھر وہی تمہید لا کر دوسری بات بیان کی۔ اب سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ ایسے ہی اگر قرآن کو کوئی استثناء کرنا ہوتا ہے تو جس چیز میں سے استثناء کرنا ہے اسے مستثنی منہ کہتے ہیں، وہ مستثنی منہ لا کر استثناء کرتے ہیں۔ پھر اگر دوسرا استثناء کرنا ہو تو وہ مستثنی منہ لا کر دوسرا استثناء کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی بیوٹی سے مراد ہے عورت کا بدن ہی خود بیوٹی ہے، سر سے پیر تک عورت کا پورا بدن ہی بیوٹی ہے۔ کہا اپنی بیوٹی ظاہر مت کرو، ہرگز ظاہر نہ کریں عورتیں اپنی بیوٹی کو، الا ما ظہر منہا، یہ پہلا استثناء کیا، مگر وہ جسم کا اعضاء جو ہر وقت کھلے رہتے ہیں، ان کو ہر وقت ڈھانکے رکھنے میں دشواری ہے، وہ مستثنیٰ ہے، باقی بدن ظاہر نہ کریں۔ پھر دوسرا استثناء لانا ہے کہ یہ جو چہرہ اور ہاتھ ظاہر کرنے کی اجازت ہے کن کے سامنے، اور باقی بدن ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے کس کے سامنے، اس مستثنی منہ کو پھر لائے اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عورتیں اپنی بیوٹی ظاہر نہ کریں مگر ان 12 کے سامنے، یعنی سارا بدن چھپانا ہے ان 12 سے، اور یہ 3 اعضاء ظاہر کھلے رکھنے ان 12 کے سامنے، سارا بدن چھپائے رکھنا ہے ان 12 سے، اور یہ 3 اعضاء کھلے رکھے جا سکتے ہیں ان 12 کے سامنے۔ پھر یہ لسٹ پوری ہوئی تو پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کہ عورتیں ان 12 کے سامنے پیر پٹک کر نہ چلیں، پیر نہ پٹکیں، اس سے
کپڑے کے اندر، پانچے کے اندر جو زیور پہن رکھا ہے خلخال وہ بجے گا اور مرد کو پتہ چل جائے گا کہ کپڑے کے اندر یہ زیور ہے. لہذا پیر پٹک کر نہ چلیں، سکون سے اطمینان سے آہستہ سے پیر رکھ کر چلیں. جو کتنا اہتمام ہے. سینے پر اوڑھنی ڈالے رکھو، بغیر اوڑھنی کے گھر میں بیٹوں کے سامنے بھائیوں کے سامنے مت رہو، سر کھلا مت رکھو، چہرہ ہتھیلیاں اور پاؤں کھلے رہ سکتے ہیں. اور اگر کوئی زیور پہن رکھا ہے پنڈلی میں تو پیر پٹک کر مت چلو، پتہ چل جائے گا. اسی طرح سے ہاتھ کی کلائی میں کوئی زیور پہن رکھا ہے اسے ظاہر مت کرو. عورتیں ظاہر کرتی ہیں. ایک بڑی بی نے سونے کی انگوٹھی بنوائی. اب محلے کی عورتیں دیکھنے نہیں آتی. بڈھی نے سونے کی انگوٹھی بنوائی ہے، اب عورتیں دیکھنے نہیں آتی. تو انہوں نے اس بڈھی نے اپنے گھر میں جھونپڑے میں آگ لگائی اور آنگن میں چارپائی بچھا کر بیٹھی اور آگ لگا کر. اب محلہ دوڑا تو اب وہ بالٹی رکھی، پانی لے کر ڈالو، انگوٹھی دکھا رہی ہے. تو انگوٹھی دکھانے کے لیے اپنا جھونپڑا جلا لیا ہے تاکہ لوگ اس کی انگوٹھی دیکھیں. اب عورتیں گھڑی باندھتی ہے تو خواہ مخواہ برقعے میں سے ہاتھ نکال کر کے دکھائیں گے گھڑی، اور موبائل لے کر چل رہی ہیں تو مصیبت ہے. راستے میں چلتے ہوا کرتی ہوئی جائیں گے. وہ بتاتی ہیں کہ میرے پاس موبائل ہے. یہ سب آنکھ کی چوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب آنکھ کی چوریوں کا پتہ ہے، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو فرمایا کہ اگر تمہاری کلائی میں زیور ہے، تمہارے پیر میں پنڈلی میں زیور ہے، تو چلتے وقت پیر مت پٹکو تاکہ مردوں کو پتہ چل جائے، آواز سنے وہ. اپنے زیور کی آواز بھی بچاؤ، آواز مت ہونے دو. پھر کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبہ کرو، متوجہ ہو اللہ کی طرف، اے مسلمانوں. سب سے کہا. کوتاہی مردوں سے بھی ہو سکتی، کوتاہی عورتوں سے بھی ہو سکتی. لہذا اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے توبہ کرو. اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کریں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس اوپر عمل کرو. یہ آیت کریمہ ہے. اب اس کو حجاب کی آیت کہ حجاب تو چہرے کے چھپانے کا نام ہے، اس میں چہرے کے کھلا رکھنے کا ذکر ہے کہ چہرہ ہتھیلیاں پاؤں کھلے رہ سکتے ہیں. تو یہاں سے لے لیا کہ چہرے کا حجاب نہیں ہے. ارے حجاب کے معنی چہرے کے چھپانے کے. اور یہ چہرہ کھلا رکھنے کی جو آیت ہے وہ تو ان 12 کے سامنے جو محرم یا محرم جیسے ہیں ان کے سامنے اجازت ہے، سلیقے سے رہنے کی، تاکہ معاشرہ سنورا رہے، بگڑے نہ. سورہ نور کا پورا موضوع اصلاح معاشرہ ہے. معاشرے کو کیسے سنوارا جائے، اس کو بگاڑ سے کیسے بچایا جائے، یہ سورہ نور کا موضوع ہے. اور حجاب کی آیتیں سورہ احزاب میں، اور 1.5 رکوع ہے. ایک رکوع نہیں، 1.5 رکوع ہے. اور وہ حجاب کی آیتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، پیغمبر کے گھر میں بے اجازت داخل مت ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. یہاں سے حجاب کی آیتیں شروع ہوئی ہیں اور دور تک چلی گئی ہیں. اب اگر اس وقت ان کو بیان کریں گے تو مضمون پورا نہیں ہوگا، تو سورہ احزاب کی آیتیں کل بیان کریں گے. آج تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیتیں سورہ نور کی
جس میں یہ کہا کہ چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کھلے رہ سکتے ہیں، باقی بدن چھپاؤ۔ ان کے سامنے کھلے رہ سکتے، یہ 12 کی لسٹ ہے۔ جو محرم اور محرم جیسے ہیں ان کے سامنے یہ 3 اعضاء کھلے رہ سکتے ہیں، باقی بدن چھپانا ہے۔ چاہے پنڈلی کھولنا جائز ہے، بہن بھائی کے سامنے پنڈلی کھول سکتی ہے۔ کھول سکتی ہے کا مطلب کھولے یہ مطلب نہیں ہے پنڈلی چھپائے رکھنی۔ سر کھول سکتی ہے، بہن بھائی کے سامنے سر کھول سکتی ہے، مگر اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ بہن بھائی کے سامنے بھی سر چھپائے رہے۔ ماں بیٹوں کے سامنے سینہ، پیٹھ، سر، پنڈلی کھول سکتی ہے، مگر بیٹے اگر بالغ ہو گئے ہیں، ہونہار ہو گئے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ بدن چھپائے رکھیں۔ ہاں، چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں چھپائے رکھنے میں دشواری ہے، کیونکہ تو ہر وقت کا مسئلہ ہے، تو یہ ان 12 کے سامنے ان کو کھلا رکھ سکتے ہیں، اور مقصد ہے اصلاح معاشرہ، معاشرے کو سنوارنا تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو رہنا تو گھر میں ہے، گھر سے نہیں نکلنا، لیکن ضرورت کے لیے نکلنا پڑ سکتا ہے، ضرورت کے لیے نکلنا پڑ سکتا ہے، یا کسی اجنبی مرد کو اجنبی عورت سے کانٹیکٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے گھر پر کوئی آیا، اسے نوک کیا، گھر میں کوئی نہیں ہے، ہماری بیٹی ہے یا بیوی ہے تو وہ جواب دے گی، تو اب اس کے احکام آئیں گے۔ اب وہ احکام سورہ احزاب میں ہیں اور اس آیت سے شروع ہوئے ہیں، جن کو کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔